محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد۔ انسان جب عاجز آتا ہے، بے چین، بے قرار، پریشان اور اپنی ساری محنتوں کوششوں پہ جب تھک جاتا ہے، پھر اسے کوئی سہارا چاہیے، کوئی راستہ چاہیے، کوئی واسطہ چاہیے۔ بچہ پہلے ہاتھ پاؤں مارتا ہے کسی چیز کو لینے کے لیے، پھر روتا ہے، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، پھر ماں کو پکارتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ اب کوئی ایسا طاقتور ذریعہ چاہیے جو میرے مسائل میں میرا ساتھ دے، میری مشکلوں میں میرا ساتھ دے، پھر ماں کو پکارتا ہے۔ ایسے ہی زندگی میں انسان جب بالکل تھک جاتا ہے، کوشش، محنت، توجہ، ترقی، اس کے خواب، تھکنے کے بعد پھر اسے کچھ سہارا چاہیے، ساتھی چاہیے، اور وہ سہارا، وہ ساتھی، وہ جو کچھ بھی ہے، وہ پھر وہی راستہ تلاش کرتا ہے۔ ہندو مذہب ہے تو اپنا راستہ، سکھ مذہب ہے تو اپنا راستہ، عیسائی یہودی ہے تو اپنا راستہ، مسلمان اپنی راہیں تلاش کرتا ہے، راستہ تلاش کرتا ہے کہ یا اللہ کون سا ایسا راستہ، کون سی ایسی منزل ملے جس کی وجہ سے میری مشکلیں حل ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد بسعادت سے ہمیں زندگی میں مسائل کے حل ملے، مشکلات کے حل ملے اور پریشانیوں کے حل ملے۔ اس سے پہلے انسانیت کے پاس مسائل کے حل تھے، وہ اللہ کے بغیر تھے، اس میں اللہ نہیں تھا، اللہ کے علاوہ تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان سب کو اپنے حبیب کی زبان کے ذریعے اور صحابہ اہل بیت اور کتابوں کی زبان کے ذریعے جو لفظ کہلوایا ہے وہ مشرکین کہلایا ہے۔ وہ مانگتے تھے کس سے، وہ چاہتے تھے کس سے، وہ اپنی ضرورتوں کا خیال کرتے تھے کس سے؟ اللہ کے غیر سے، اللہ کے بغیر۔ میرے حضور نے ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا۔ میرے آقا نے فرمایا جب تمہیں کوئی مصیبت ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، کوئی الجھن اور ناکامی ہو، تو پھر تمہیں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے بغیر نہیں مانگنا، اللہ کے غیر نہیں مانگنا۔ اوپر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مشکل دور ہو جاتی، پریشانی دور ہو جاتی۔ مجھے ایک سفر میں ایک صاحب ملے، میں سفر میں تھا، ترکی تھا، تو وہاں برف پڑ گئی، تو میں نے اپنے مخلص ہیں ان سے عرض کیا امریکہ نیو یارک میں آپ بھی آ جائیں۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، سفر میں کوئی اپنی روحانی ریاضت کے لیے گیا تھا، تنہائیوں کی تلاش۔ مجھے کہنے لگے کہ میں کوئی بھی مشکل ہونا، میرا ایک آزمودہ وظیفہ ہے، میں کون سا؟ کہا اللہ اکبر۔ بس پھر میں کہنے لگے کہ میں اس کو وجدان سے، کیفیات سے، درس سے پڑھنا شروع کر دوں، اور اللہ اکبر سے مراد یہی ہے کہ مولا میری بس ہوگی تو سب سے بڑا ہے، بس میری بس ہو گئی ہے، میں بے بس ہو گیا، میری بس ہو گئی ہے، میں بے بس ہو گیا، میری حیثیت، میری اوقات، میری سب کچھ ختم ہو گیا۔ اپنی چھوٹائی، اللہ کی بڑائی، اپنے آپ کو بے حیثیت کہہ دینا، اللہ کی حیثیت، وقار، مقام، عزت، عظمت کو بیان کرنا، بس یہی چیز میرے رب کو پسند ہے۔ میرے آقا حضور نے یہی امت کو سکھایا ہے۔ میرے حضور تشریف لائے تو یہی نے ایک سبق دیا ہے، جب بھی کوئی مشکل آئے ہماری نظر کہاں جائے۔ کسی نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ کہا میرا رب اللہ ہے۔
پوچھا بچے کا رب کون ہے؟ کہا بچے سے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ کہا کہ میرا رب ماں ہے۔ کیسے؟ کیوں ایسا کہہ رہا؟ کہا اب ذرا غور سے سننا، عجیب بات کہہ رہا ہوں۔ کہا جب مشکل آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، ضرورت آئے، کوئی بھی ایسی چیز آئے، جس جگہ جس پہ پہلی نظر جائے وہی رب ہوتا ہے۔ پھر سنیے، جب بھی مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف آئے، جس چیز پہ پہلی نظر جائے وہی اس کا رب ہے۔ پہلی نظر جس چیز پہ جائے، بچے کی پہلی نظر ماں پہ جاتی، اماں، اور بندے کی پہلی نظر اللہ پہ جاتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حیدر کرار سے کسی نے پوچھا لوگوں کے رب کیوں بدل جاتے ہیں، یعنی لوگوں شرک میں مبتلا کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرمایا پہلے دن ان کی مائیں انہیں رب نہیں سکھاتی، ان کی مائیں انہیں رب نہیں سکھاتی۔ میرے حضور نے پہلے دن یہ سکھایا ہے کہ ہماری نظر مشکل ہو، پریشانی ہو، قرضہ ہو، بیماری ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، پہلی نظر کہاں جائے؟ یہ میرے حضور کی آمد باسعادت، یہ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے۔ اس لیے ہر مومن کا ہر روز 12 ربیع الاول ہے۔ ہر مومن کا ہر روز 12 ربیع الاول ہے۔ کیوں؟ ہر مومن ہر روز اپنے کملی والے سے فیض پا رہا، ان کا احترام، عزت، عظمت اس کے دل میں بڑھ رہی، اور میرے کملی والے نے جو زندگی کی راہیں، راستے اور سچی زندگی دی ہے اسی پہ چل رہا۔ اس لیے ہر مومن کا ہر روز 12 ربیع الاول ہے۔ اور کہا ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات شب قدر ہے اگر اس رات کی قدر ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہر رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں، اگر اس رات کی قدر ہے۔ اگر اس رات کی قدر نہیں ہے تو پھر وہ لیلۃ القدر بھی ہے تو بے قدری کی نظر ہو جائے گی اور گزر جائے گی۔ ایک درویش تھے، جیسے آپ مخلصین یہاں تشریف لائے ہیں تسبیح خانے میں، خواتین و مرد، ایک درویش تھے، وہ اکثر فرماتے تھے میرے پاس باوضو آیا کر۔ تو ایک بندہ بیٹھا تھا، اسے فرمایا اٹھ جا وضو کر کے آ۔ فرمایا حضور میں باوضو ہوں۔ فرمایا نہیں، تو بے وضو ہے۔ جب زیادہ اصرار کیا تو اس بندے نے عرض کیا کہ حضور آپ فرما دیں وضو، آپ کون سا وضو چاہتے ہیں؟ میں تو وضو کر کے آیا ہوں۔ فرمایا عبادات کا وضو پانی سے ہوتا ہے، عبادات کا وضو پانی سے ہوتا ہے، فقیروں کے محفل کا وضو ادب سے ہوتا ہے، ادب سے ہوتا ہے۔ فقراء کی محفل میں بیٹھنا، سونا، ٹیک تلاش کرنا، اونگنا، بے وضو بیٹھا ہے، جسے میں اکثر کہا کرتا ہوں بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ جب بھی یہ محفل شروع ہوتی ہے رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول آتا ہے، بخت ماتھے پیشانیوں پہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت لکھنے کا وقت ہے اور یہ سو رہا ہوتا ہے، اونگ رہا ہوتا ہے اور یہ غافل ہوتا ہے، اس کے مزاج میں غفلت ہوتی۔ میرے حضور جب تشریف لائے، لوگوں کے راستے، لوگوں کے رخ اور تھے، میرے حضور نے ایک راستہ دیا اللہ سے مانگنے کا۔ کہا تیرا رب کون ہے؟ کہا جہاں مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف، بھوک، فقر، فاقہ ہو اور جس ہستی پہ پہلی نظر جائے وہی اس کا رب ہے۔ اس لیے سنیں غور سے، ایک قیمتی موتی دے رہا ہوں، قبر میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا، پوچھا جائے گا تیرا رب،
ساری عمر کس رب کی مشق کرتا رہا؟ ساری عمر کس رب کی مشق کرتا رہا؟ بتاؤ. ساری عمر کس رب کی مشق کرتا؟ ایک سائل حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آیا، سلام اللہ رضوان اللہ، اور آ کے مانگنا. وہ رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اور اللہ کے سامنے مناجات کر رہے تھے، اور وہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا. پھر فوراً کہنے لگا، میں ان سے اپنے لیے کوئی درہم مانگنے آیا ہوں، سوال کرنے آیا ہوں. جس ہستی سے یہ سوال کرتے ہیں، آج جاؤں میں بھی اسی ہستی سے مانگوں. ان کے رونے، ان کے تڑپنے نے اس بندے کو اللہ سے مانگنا سکھا دیا. اس لیے قبر میں جو 3 سوال ہوں گے، سب سے پہلا سوال نہیں ہوگا تیرا اللہ کون ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تیرا قرآن کون ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تیری نماز کون ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تیرے سجدے کون ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تیرا حلال کیا ہے، تیرا حرام کیا ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تو نے کلمے والا ہے یا بغیر کلمے والا ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تو کسی مسلمان ملک میں یا غیر مسلم میں، کس قوم کا، کس نسل کا نہیں ہوگا. سب سے پہلا جو سوال قبر میں ہوگا، تیرا رب کے رب. الحمدللہ رب العالمین. ربنا، جن دعاؤں سے پہلے ربنا آتا ہے، پہلی نظر میری کہاں جاتی ہے؟ مشکل آئے گی، پریشانی زندگی کا حصہ ہے، بھوک پیاس چاہت زندگی کا حصہ ہے، رب نے ہمارے ساتھ لگا دیا ہے. اگر نہ لگاتے تو فرشتے ہوتے. اللہ نے یہ بھوک پیاس راحت چاہت غم دکھ پریشانی اللہ نے فرشتوں کے ساتھ نہیں لگائی، یہ صرف میرے آپ کے ساتھ لگائی ہے. اور لگانے کے بعد میرے اللہ نے دیکھا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت اس کو دی. زندگی موت کے 2 معنی ہیں، ایک یہ زندگی، اس کے بعد ہم مر جائیں گے، ایک یہ ہے دکھ موت ہے اور خوشیاں زندگی ہیں. ہم نے تمہیں دکھ بھی دیے ہیں، ہم نے خوشیاں بھی دی ہیں، ہم نے تمہیں قرضے بھی دیے ہیں، رزق کی فراوانی دی ہے، ہم نے تمہیں خوشحالیاں بھی دی ہیں، کبھی تنگیاں بھی دی ہیں، ہم نے تمہیں درد بھی دیا ہے اور کہہ کے بھی دیے ہیں. ساری چیزیں الذی خلق الموت والحیات. اس لیے قرآن نے موت کو پہلے پیدا بیان کی ہے، کیونکہ غم زیادہ ہوتے ہیں اس دنیا میں، خوشیاں کم ہوتی ہیں. کیوں؟ مومن کی خوشیوں کا سامان اللہ نے جنت میں رکھا ہے. اس لیے سب سے پہلے قبر میں جس چیز کا سوال ہوگا نا، وہ تیرا رب کے بارے میں بات کر. کیا سوال ہوگا؟ من ربک، بتا تیرا رب کون ہے. ربیع الاول کی بہاریں اور برکتیں ہمیں ایک پیغام دیتی ہیں، اپنے رب کو پہچانے. حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور فرمایا، مجھے اللہ اللہ سکھا دیں، مجھے ایمان سکھا دیں. فرمایا، میرے اللہ اللہ ایمان کا سارا خلاصہ ہے کہ اپنے رب کو پہچان، اور رب کی پہچان کی مشق کر. اگلے کچھ الفاظ میرے ہیں، مشق کر، رب کو پہچان. اور یہ رب ان فقراء کی محفلوں میں، جیسے آپ دور پرے سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، یہاں سے ملتا ہے. تیرا رب کون ہے بتا، قبر کا پہلا سوال ہے. رب کون ہے؟ اور اللہ پاک جل شانہ جب مر جائے گا بندہ، دائیں طرف نماز، بائیں طرف روزہ، سر کی طرف قرآن، پاؤں کی طرف خیر کی طرف اٹھنے والے قدم، جیسے آپ خیر کی طرف چل کے آئے ہیں، یہ سارے ہوں گے. پھر نکیرین عذاب بھی دینا چاہیں گے، کوئی دائیں سے بائیں سے اس کو سنبھالیں گے. تو کہا پھر لحد میں جو مشکل کشا آ گئے. یہ اعمال، ادھر سے مشکل کشائی نماز، ادھر سے مشکل کشائی روزہ، سر کی طرف مشکل کشائی قرآن، پاؤں کی طرف، ہر طرف عبادات اس کو گھیر لیں گے.
लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मरने का भी मजा आ गया, सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार। फरमाया नमाज, दरूद पाक, इसको कहेंगे क्या? सवाल है, मन रब्बो का, कहा ये जवाब दे। फिर अगला सवाल, फिर इसको अमाल इंसानी जिस्म में, हदीस में आता है मफहूम है, कहा ये जवाब दे। फिर इबादत और अमाल इंसानी जिस्म में बैठे होंगे, कहा ये जवाब दे। सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया। लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मरने का भी मजा आ गया, सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गई। इस रब पे मेहनत करनी। मेरी आका, मेरी हुजूर, मैं उस जगह गया जहां हुजूर ने बकरियां चराई, तहत नजर देखता रहा, कहां मेरे आका के कदम हैं और मुझ बेअदब के कदम वहां पड़ जाएं। बस कांपता भी रहा, माफी भी मांगता रहा, और अम्मा हलीमा के घर गया मैं, जहां मेरा हुजूर का बचपन, हुजूर की रूहानियत, मेरे आका की नूरानियत। मेरे हुजूर ने यह पैगाम दिया है, रब को पहचान, रब को पहचान। देखें, आप अपने वालिद के हक में कसीदे कहें, शान कहें, और वालिद प्यास का मारा, भूख का मारा पानी पानी कहता है, और उसको पानी कोई ना दे, क्या इसको फर्मा बरदार कहा जाएगा? रब को पहचाने। सारे अंबिया, सारे नबी और खुद मेरे आका ने एक पैगाम दिया, रब को पहचाने। इसलिए कब्र में जाके, कब्र में जाके, कब्र में जाके रब के बारे में पहला सवाल होगा, और रुकू में सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, और सजदे में सुबहान रब्बी अल आला। इनको उठा दो। हाँ, रब, रब्बना लकल हम्द। आप नमाज में देखें, रब रब की पुकार आ रही है, रब जालनी मुकीम सलात, रब रब की पुकार आ रही है। और से देखें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सोचें, आप अपनी नमाज के रब रब को पुकारें तो अल्लाह पाक कहेगा, मैंने सारी उम्र तुझे नमाज में अपने रब होने की निशानी, रब होने की याद दहानी, रब होने की निशानी और रब होने की याद दहानी कराई थी, तो फिर भी मुझे ना पहचान सका। आज मैंने कब्र में तुझसे पूछा तेरा रब कौन है, तो तू भूल गया, तो दाएं बाएं देखता है, मुझे बचाओ। सारी उम्र मैं तो रब 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 की तुझसे मैं रटे लगवाए थे,